نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير صدق الله العظيم۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ 2021 چل رہا ہے اور بس 2021 ختم ہی ہونے والا ہے۔ بہت جلد 2022 شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی تھی اس زندگی میں سے 1 سال اور کم ہو جائے گا۔ ہمارے مرنے کے ہم 1 سال اور قریب ہو جائیں گے، قبر کے گڑھے کے 1 سال اور قریب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ نے یہ اپنا نظام بنایا ہے کہ ایک دن گزرتا ہے دوسرا دن آتا ہے، مہینہ گزرتا ہے دوسرا مہینہ آتا ہے، سال گزرتا ہے دوسرا سال آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یا اس کے اندر مصلحت ایک یہ بھی ہے کہ مہینہ گزر گیا تو اپنا محاسبہ کرو کہ بھئی مجھے اس مہینہ کا 1 مہینے کا ٹائم جو میرا گزرا ہے، مجھے اس میں کتنا فائدہ ہوا، نقصان ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے، غفلت کے ساتھ زندگی گزری ہے، یہ صحیح طریقے سے زندگی گزری ہے۔ سال مکمل ہوا، اپنا محاسبہ کرو کہ بھئی سال میرا گزرا ہے، غفلت کے ساتھ گزرا ہے یا اچھے طریقے سے گزرا ہے۔ اچھے طریقے سے گزرا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر خراب طریقے سے گزرا ہے، غفلت کے ساتھ گزرا ہے، تو پھر ندامت کے آنسو بہائے جائے، شرمندگی ظاہر کی جائے، افسوس کیا جائے، چونکہ 1 سال ہماری زندگی کا 1 اور سال کم ہو گیا اور ہم قبر کے گڑھے کے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ آج کا نوجوان خوشی مناتا ہے، مبارکبادی پیش کرتا ہے نئے سال کے آنے پر۔ یاد رکھیے، اس موقع پر نئے سال کی خوشی منانے کا کوئی پہلو اس کے اندر نہیں ہے، مبارکبادی پیش کرنے کا کوئی پہلو اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ اگر کہا جائے تو اس مثال کو، اس بات کو اس طریقے سے سمجھیے کہ اگر کسی آدمی کو بمبئی کے اندر پھانسی دی جانے کا فیصلہ کر دیا جائے، ججمنٹ کر دیا جائے، اور اس کو وہاں پر لے جایا جا رہا ہو، تو ایسا تو ہے نہیں کہ جب بھی اسٹیشن پہ اترے گا لوگ اسے مبارکبادی پیش کریں گے اور وہ خوش ہوتا ہوا جائے گا، نہیں، بلکہ شرمندگی اس کے چہرے پر ہوگی اور غم اور رنج اس کے چہرے کے اوپر ظاہر ہوں گے۔ کوئی اس کو مبارکبادی پیش نہیں کرے گا، چونکہ موت کے وہ اور زیادہ قریب ہو گیا۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، ہم موت کے اور زیادہ قریب ہو گئے، قبر کے گڑھے کے 1 سال اور زیادہ قریب ہو گئے۔ ہمیں اس کے اوپر خوشی نہیں منانی چاہیے، بلکہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ مجھے موت آنی ہے، مجھے گڑھے کے اندر جانا ہے، میں نے اس گڑھے میں جانے کے لیے کتنا توشہ اختیار کیا ہے، کتنا توشہ میں نے اکٹھا کیا ہے۔ نہیں کیا ہے تو شرمندگی کے آنسو بہائے جائے، شرمندگی کے آنسو بہائے جائے، ورنہ پھر مرنے کے بعد اللہ تو کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اے انسان، کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تو ایک اچھا انسان بننا چاہتا تو اچھا انسان بن جاتا، اگر تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، حالانکہ تیرے پاس ڈرانے والی چیز بھی آئی تھی۔ ڈرانے والی چیز کیا تھی؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے، رسول نبی پاک علیہ السلام آئے تھے، دیگر انبیاء علیہم السلام آتے رہے، اور یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ بڑھاپا آتا رہا لیکن تم نہیں ڈرے، بیماری آتی رہی تم نہیں ڈرے، حالانکہ یہ ڈرنے کی چیز تھی، سال پہ سال گزرتے رہے تم نہیں ڈرے۔ جاءکم النذیر، ڈرانے والی چیز آتی رہی۔ وہ کسی بزرگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے کے بعد رونا شروع کر دیا، آنسو بہنے لگے،
کسی نے کہا کہ حضرت داڑھی کے سفید ہونے پر روتے ہو؟ کہا کہ نہیں، داڑھی کے سفید ہونے پر نہیں روتا، بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگی اور میں نے موت کے لیے، قبر کے لیے کوئی توشہ ابھی اکٹھا نہیں کیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موتو قبل ان تموتو، اے لوگو یہ تو یقین ہے نا کہ مرو گے، اگر یہ یقین ہے تو پھر مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے حساب و کتاب ہونا ہے، اتنا سارا پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اس سے پہلے اپنے روزانے کا، مہینے کا، سال کا اپنا محاسبہ کرتے رہو، خود اپنے ضمیر کے اندر ٹٹولتے رہو کہ میری زندگی غفلت کے ساتھ گزر رہی ہے، صحیح طریقے سے گزر رہی ہے؟ اگر صحیح طریقے سے گزر رہی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر صحیح طریقے سے نہیں گزر رہی ہے تو سال پورا ہوا ہے، ندامت کے آنسو بہائے جائے، اللہ سے توبہ اور استغفار کی جائے، اور آئندہ سال کے بارے میں ارادہ کیا جائے کہ اگر میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا تو قرآن پڑھوں گا، قرآن جانتا تھا لیکن پڑھا نہیں، لیکن آگے کو اگلے سال انشاءاللہ میں یعنی پابندی سے قرآن پڑھوں گا۔ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، غفلت کے ساتھ گزری زندگی، توبہ استغفار کرے، آئندے کے لیے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں پکا سچا نمازی بنوں گا، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری اور حساب و کتاب ہونے سے پہلے حساب و کتاب، یعنی میں اپنا محاسبہ کرتا رہوں گا، اور قبر میں جو ہمیں جانا ہے اس کی پوری تیاری کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔